فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ یہ ایک غیب کی خبر تھی جو محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب کافروں نے بہت نقصان کیا مسلمانوں کا، صحابہ کا، جب یہ لوگ جا رہے تھے تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ آج بڑا اچھا موقع تھا، ہم کیوں ان کو چھوڑ آئے؟ آج ہم چاہتے تو ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو مار آتے، ختم کر آتے۔ یہ بات جب ان کے دل میں آئی تو انہوں نے ایک دفعہ واپس پلٹنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس وقت تک غیر مسلم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن اس وقت تک غیر مسلم تھے۔ تو انہوں نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھ ایک جماعت کو شامل کرنے کا ارادہ کیا کہ ان کو واپس لے کے جاتے ہیں اور جا کے دوبارہ ان پہ حملہ کرتے ہیں اور جو بچے کچے ہیں سب کو ختم کراتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ بات سوچی تو اللہ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، دبدبہ ڈال دیا، اور وہ یہ بات مزید آگے سوچنے سے رک گئے۔ یہ ایک غیب کی خبر تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ دور تھے اور وہ ابھی ان کے دل میں یہ بات تھی، لیکن اللہ نے اس کی خبر جو ہے وہ سرکار تک پہنچائی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جب کہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات۔ تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا کہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے۔ غزوہ احد میں آپ کو سنا ہوگا آپ نے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ایک پہاڑی درے پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی معیت میں 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا کہ آپ یہاں پر کھڑے رہیں، اور یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ اگر جنگ جیت جائیں، لوگ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیں، تب بھی آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ یہ بڑا واضح حکم تھا پیارے محبوب علیہ السلام کا۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں سے اس حکم کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ تب تک ہی ہے جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی، اب تو بظاہر جنگ ختم ہو گئی ہے اور لوگ جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ان میں سے بعضوں نے اس حکم کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہوئے
کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی یہ حکم تو تب تک تھا جب تک جنگ جاری تھی، اب تو ظاہر جنگ ختم ہو گئی ہے، تو لہذا چلو بھائی جا کے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر نے منع کیا کہ نہیں، دیکھو سرکار نے منع کیا تھا، ہم نہیں جائیں گے، ہمیں چونکہ سرکار نے کہا کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے جب تک میرا دوبارہ حکم تمہیں نہیں ملتا، تو ابھی حکم تشریف نہیں لایا تو ہم جو ہے وہ یہیں رکتے ہیں۔ لیکن بعض جو ہے وہ چلے گئے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، بعض وہیں پر رہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 10 سے بھی کم صحابہ رہ گئے اور یہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، بقیہ جو صحابہ تھے وہ چلے گئے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو اب جب دوبارہ کفار نے حملہ کیا تو ان جو چند صحابہ رہ گئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور وہ پھر واپس آ کر دوسرے مسلمانوں کی شہادت کا بھی سبب بنے۔ اس میں کیا ہوا کہ اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ پلٹ گئے، جو سرکار کے ساتھ جو ایک جماعت رہ گئی تھی ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہے وہ چلے گئے اور بعض وہیں پر رہ گئے۔ تو اس کی طرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تمہاری پسند کی چیز دکھائی، یعنی تمہیں جنگ جیت چکے تھے تم، لیکن اگر تم وہاں سے نہ ہلتے تو تمہیں جنگ کا زیادہ جیتنے کا جو ہے وہ موقع ملتا، لیکن چونکہ تم نے سرکار کے حکم کی نافرمانی کی، سرکار نے منع کیا کہ یہاں سے نہیں ہلنا، تو تم ہل گئے، اس کی وجہ سے تم پر جو مصیبت پہنچی وہ پہنچی۔ اس کا اصل سبب کیا تھا؟ حضور کے حکم کی نافرمانی کرنا۔ اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے اور صحابہ کی ایک جماعت جو ہے وہ جب بھاگ پڑی اس شدت کی لڑائی کو دیکھ کر وہاں پر اس کے قدم ٹک نہ سکے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ خبر شیطان نے مشہور کر دی، جیسا چند آیات پہلے ہم نے سنا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی معاذ اللہ شیطان نے یہ خبر اڑا دی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس بات کو دیکھ کر بعض صحابہ جو ہیں وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یہ جو جماعت یہاں پر میدان جنگ میں ڈٹی ہوئی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جماعت جو میرے محبوب کے ساتھ کھڑی تھی، یہاں سے لوگ تمہیں پکار رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، اللہ کے بندو واپس آ جاؤ، جہاد سے منہ مت موڑو، تو تمہیں آواز بھی نہیں آ رہی تھی، تم بھاگ رہے تھے اور تمہیں بات سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سبب سے یہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے یہ رسول اللہ کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے پہنچی ہے، کیونکہ اللہ کو اللہ کے اپنے محبوب کا ساتھ بڑا پسند ہے، اس کو چھوڑنا جو ہے وہ گوارا نہیں ہے۔ لیکن جو تمہیں معافی ملی ہے یہ بھی حضور کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ حضور جان عالم علیہ السلام کو صحابہ کا غم میں پڑنا یہ بھی برداشت نہیں ہے نا، کیونکہ سرکار دیکھ ہی نہیں سکتے کہ میرے صحابی یا میرے امتی جو ہیں وہ کسی غم میں مبتلا ہو، تو اس لیے یہ معافی جو ملی ہے یہ بھی حضور کی وجہ سے ملی ہے، اور جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ بھی حضور کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے پہنچی۔ پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے وہ جو بھی ہم پر انعام آتا ہے یہ پیارے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے ہی آتا ہے، تو ہمیں ہر دم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی رضا کو سامنے رکھنا چاہیے، ان کی بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں حضور جان عالم علیہ السلام کی سچی اتباع نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ